اور آپ نے بیان میں یہ کہا تھا کہ شریعت کے ساتھ دخل اندازی برداشت نہیں ہوگی اور یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں مسلمانوں کے ووٹ سے جیتی ہیں، اس میں بہت ساری پارٹیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کا وروध کریں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ووٹ سے جیتی، میں یہ کہتا ہوں کہ جو پارٹیاں جیتی ہیں وہ مسلم اور غیر مسلم اتحاد کی بنیاد پر جیتی ہے۔ آج بھی اس بات کو کہتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو ان پارٹیوں سے سمرتھن مل رہا ہے کہ نہیں، جو سیکولر پارٹیاں جن کو آپ میں نے آپ سے یہ کہا کہ سیکولر پارٹیوں کے اتحاد نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اگر اقتدار میں آتے ہیں تو ہم ہر مذہبی اقلیت کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ چلنے کی اجازت دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر اپنی سیاسی نتیجے کو پیش کر دیا۔ یہ مکمل 100% ہر اقلیت کے لیے قابل قبول ہے، ہمارے لیے بھی قابل قبول ہے۔ ایک پرسپشن یہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو وقف ہے یہ خاص لوگوں کے ہاتھ میں، اس سے ملت کو تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 8 لاکھ ایکڑ اوقاف ہے، لیکن ابھی تک جو ملت ہے اس کی حالت بد سے بدتر ہی ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم جو ہے خاص لوگوں سے لے کر کے عام لوگوں کو یہ پرسپشن ہے، کیسے آپ بتائیں گے کہ اس سے ملت کا ہی فائدہ ہو رہا ہے، کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ بات صحیح نہیں، بے شمار اوقاف میں، بڑے بڑے اوقاف میں پورا تعلق کے اوپر ہے۔ اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، وقف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک مذہبی اور شریعت کی چیز ہے۔ زمین کو وقف کر دینا یا پیسے کو وقف کر دینا یہ یتیموں کے لیے، بیووں کے لیے، ضرورت مند مسلمانوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ جتنی مسجدیں آباد ہیں، جتنی مدرسے آباد ہیں، وہ کتنے لیکن ہمارے ملکوں نے ان اوقاف کو پیش کیا ہے۔ ہندوستان کے اندر ہزاروں کروڑ بگھے زمینیں، ایکڑ زمینیں، یہ کہتے ہیں ہمارا تو آ رہا ہے کہ گورنمنٹ ان زمینوں کو اوپر پابندی کی ہے۔ ہمارے پاس نبیوں کا نبی کے مشے جسے کہتے ہیں، اس کو بلکہ سے یہ تمام زمین وقف کی زمین ہے۔ آپ اگر ان کے اندر بڑے بڑے ہوائی اڈے ہیں جو وقف زمینوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ نے ان کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ آپ آج کے اس مسئلے کو دیکھیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذہبی اعتبار پہلی جو بات تھی کہ مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے نقصان پہنچانا چاہیے۔ اس کا ایک جز ہے وقف کے اس قانون کو تبدیل کرنا۔ اصل مسئلہ ہمارا ہے، وقف ہماری چیزیں ہیں، ان کو تبدیل کر کے ان کے اندر ایسے قوانین لانا جس سے اوقاف کی حیثیت متاثر ہوتی ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں جو 300 400 سال سے ہماری ہیں، ہمارے پاس کوئی کاغذات نہیں ہے۔ جونپور کے اندر آپ چلے جائیں گے، یہ سیکھنے کی مسجد ہے، دلی کی یونیورسٹی سے بڑی مسجد ہے، اتنی بڑی۔ آپ آج اگر ان کے کاغذات کو دیکھیں تو کون مائکہ کاغذات کو لے آئے گا؟ آپ ہم سے گھر میں یہ کام زمین کی صورت کا اس طرح رہنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسجدیں اور مسجد مذہب کے اعتبار سے وقف ہی ہوگی۔ اگر وہ وقف زمین کے اوپر نہیں ہے، کسی دوسرے کی زمین وہ مسجد نہیں ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں یہ مذہبی مسئلہ ہے۔ گورنمنٹ کا مذہب کی مخالفت کے اندر جس طرح یکساں سے لکھو تو اسی طرح سے مذہب کی مخالفت کے اندر مساجد کے اوپر اور وقف کے اوپر قبضہ کرنا چاہیے۔ یہ آپ سوال میں کیا کہتا ہر
ہر اقلیت اس سلسلے کے اندر ساتھ ساتھ ہے کہ ہر مذہب کی اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے کہ ملک کی آزادی کے بعد دستور ملک کا سیکولر دستور ہوگا اور اسی بنیاد کے اوپر دستور کے اندر وہ دفعات رکھی گئی ہیں کہ آزادی کے بعد اقلیت بالکل محفوظ ہوگی، ان کی مسجدیں محفوظ ہوں گی، ان کے وقف محفوظ ہوں گے، ان کی نامباڑے محفوظ ہوں گے، ان کے قبرستان محفوظ ہوں گے. ایک لمبی لسٹ ہے جس کو پیش کیا گیا ہے. آج حکومت اس کے خلاف ہے اور وہ خاص طریقے کے اوپر مسلم اقلیت کو اور اس کے مذہب کو محفوظ نہیں رکھنا دینا چاہتی. ایسی صورت کے اندر کانگریس اور وہ اتحاد اگر بڑھتا ہے ملک کی آزادی سے پہلے کی طرح اور پھر اس نے اتحاد کے لیے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم اقتدار کے اوپر آتے ہیں تو ہم ہر مذہبی اقلیت کو آزادی دیں گے اپنے مذہب کے اوپر. یہ وہ چیز تھی جس نے ملک کے نظریے کو تبدیل کیا ہے اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے جو آج آپ کے سامنے. مولانا مدنی صاحب سے سوال ہے کہ کیا ابھی بل کو لے کر جو کانگریس کا اسٹینڈ ہے یا جو وپక్షی دلوں کا اسٹینڈ ہے جس طرح سے اگریسولی انہوں نے الیکٹرل لیٹرنگ کا وروਧ درج کرایا، کیا اس پر انہوں نے ابھی تک ایسا وروਧ جو درج کرایا اس سے آپ کیا اس کا بھی وہ گنجائش اور وروਧ کیا جانا چاہیے؟ وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر جو اپنے مینوفیکچرنگ کے اندر رکھا تھا وہ موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف ہے. جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے اوپر قائم ہے کہ ہم ہر مذہبی اقلیت کو